یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان کے دعوے دارو خیانت نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے ایمان کا عہد کیا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اب اس میں خیانت ہے، ان کے احکام سے اگر روگردانی کرو گے تو یہ خیانت ہے۔ پھر سب سے بڑی امانت تمہارے اندر جو اللہ نے رکھی ہے وہ اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، وہ امانت جس کا بار گرا نہ آسمان سنبھال سکا نہ زمین نہ پہاڑ، وہ امانت روح الہی، ونفخت فیہ من روحی، وہ میرے اور آپ کے اندر ہے۔ اب اس روح سے خیانت مت کرو، اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرو، روح کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، نفس کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، یہ خیانت ہو جائے گی اس امانت کے ساتھ جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ اور جب اللہ سے خیانت کرے گا انسان تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپس میں بھی خیانتیں کریں گے، ایک دوسرے کا مال اگر رکھا گیا ہے تو اس میں بھی خیانت ہو۔ اور آج ہمارے ہاں یہ خیانت نوٹ کر لیجئے جس سطح کو پہنچ چکی ہے، بددیانتی، خیانت، کہتے ہیں کہ اب کچھ کم ہوئی ہے، کچھ اونچے طبقے کے اندر کچھ کم ہوئی ہے، لیکن ہمارا حال کیا تھا اور ملک اس حال کو پہنچا کیوں ہے؟ سب سے بڑی شے اس میں خیانت، جو جتنا بڑا اتنا خائن، جو جتنا ہاتھ رنگ سکتا تھا اس نے رنگا، ایڈ کے نام سے پیسے آتے رہے، قرضے آتے رہے، بوجھ قوم پر لگتا چلا گیا، پیسہ واپس جا کر انہی کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہوتا رہا۔ اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ فیلڈ سٹیٹ ڈکلیئر ہونے والا تھا۔ وانتم تعلمون، دیکھو جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو، کبھی سہون کوئی بات ہو گئی، غلط کام ہو گیا تو معافی مانگو، جانتے بوجھتے ڈٹائی کے ساتھ یہ کام نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں تو سب کچھ کرتے ہو نا، بڑے سے بڑا مکان بنا لوں، ولا بنا لوں، محل بنا لوں، اولاد کو 30 ہزار روپے مہینے کی فیس دے کر لمز میں پڑھوا لوں، وہ قیمت ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی ڈگری کی قیمت ہے، یہ حال۔ اب وہ 30,000 اگر جائز طریقے سے نہیں آ رہے تو ناجائز طریقے سے آئیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بات تو کثرت کے ساتھ آ چکی ہے، سورہ منافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، کسوٹی ہیں جن پر تم پرکھے جا رہے ہو کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ حرام کمائی سے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہو، تمہارا خیال ہوگا کہ یہ بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ٹھوکر ماریں، کسی اولڈ ہاؤس میں لے جا کے ٹھکا دیں کہ ہمارے عیش کے اندر یہ دخل نہ دیں، یہ بوڑھے جو ہیں خام خواہ کو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، انہیں جاؤ اور رکھ دو کسی اولڈ ہاؤس کے اندر، یہ ہو سکتا ہے۔ اجر عظیم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو پیسہ خرچ کرو گے، جو وقت خرچ کرو گے، جو صلاحیت خرچ کرو گے، اس کا بھرپور بدلہ وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے بے پایاں ہیں، اور تو کوئی تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ ایک ہسٹری آف انگلینڈ میں آتا ہے، ایک بادشاہ جو ہے وہ بہت لالچی تھا، اور پیسے جو اسے ایک وزیر مل گیا تھا جو بہانوں سے امراء سے پیسے اینٹتا رہتا تھا، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، دباؤ سے، لالچ سے۔ لیکن جب وہ بوڑھا ہوا تو اسی بادشاہ نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ تب اس نے حسرت سے کہا، had I served God the way I served the king، جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے، کاش کہ میں نے اسی طریقے سے خدا کی خدمت کی ہوتی تو وہ مجھے اس بڑھاپے کے اندر ذلیل و خوار نہ کرتا۔ یہی حسرت کہیں آپ کے دلوں میں نہ آئے؟
ہم نے ان کے لیے حرام خوریاں کی، اپنی عاقبت برباد کی ان بچوں کے لیے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے، اور آج ان کا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ اجر عظیم، صرف اللہ ہے، یہ کلمہ حسن ہے، اجر جو ہے بڑا وہ صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں دے سکتا، نہ آپ کی اولاد آپ کو اجر دے سکتی ہے، نہ اور کسی کے لیے آپ نے اگر کوئی بے ایمانی کی، کسی اور کے لیے آپ نے غلط سفارش کی اور کسی کا کام کرا دیا، وہ کیا اجر دے دے گا تمہیں؟